پھر بھی نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ وطوعاء اجمعین من یوم عداوتہم علی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ مومنین کرام، آج کی مجلس اعزاز میں جو میرا پیغام ہے، پیغام حق کربلا، یہ سورۃ آل عمران کی 61 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بازار کا ماحول ہے، اسی پیغام کے اندر پوری مجالس بند ہے۔ بہت جلدی سے اپنے وقت کے مطابق جو ہے اس میسج کو کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو ہم چاہیں سچا کہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے بنایا ہوا دین نہیں، اپنی طرف سے بنایا ہوا سچا نہیں، یعنی صدیق اکبر جسے قرآن کہے، صدیقۃ الکبریٰ جسے قرآن کہے۔ آج یہ ہستیاں چل کے گھر سے جا رہی ہیں، میں تمہید نہیں باندھنا چاہتا کیونکہ اس تمہید کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ چاہیے۔ میں صرف 6 یا 7 منٹ میں میسج کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہستیاں گھر سے چلی تو کس طرح چلی اور کیوں چلی، مقصد کیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد جب تمہیں پتہ چل گیا یہ قوم باز نہیں آنے والی، کیونکہ کہتی کی تھی کہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پاک نبی نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس بحث کے مطابق وہ کہہ رہے تھے مردے زندہ کرتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ہنر ہم سے ہی تو سیکھے ہیں، ہم سکھانے والے ہیں، مگر بار بار انہوں نے التجا کرنے کے بعد اللہ کی فوری آیت آ گئی، ان سے کہہ دو لائیں اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے تو بیٹے تھے نہیں۔ بحث یہ ہو رہی تھی، توجہ کرنا، بحث یہ ہو رہی تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پاک نبی فرماتے ہیں اللہ کا نبی ہے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان سے کہہ دو کہ ایتے میں بہلا پہ آئیں، یعنی میدان میں آئیں، کل اپنے بیٹے لائیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اللہ کی ہم میں زہرا ہے، حجاب کبریا۔ جب بھی اللہ نے کہا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، رسول تو کہاں گئے؟ دروازہ دہلیز زہرا پر جا کر کہتے ہیں زہرا تیرے بچوں کی ضرورت پڑ گئی، تیرے بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بیوی فرماتی ہیں بابا جان یہ آپ کے لیے ہی تو مانگے ہیں۔ اور کس طرح ترتیب بنائی؟ آگے چلتے ہیں مصطفیٰ اور آپ کی گود میں شہدائے کربلا اور انگلی کے ساتھ حسن مجتبیٰ۔ آج دیکھیں رسالت چل رہی ہے، رسالت کی انگلی امامت کے ہاتھ میں۔ میں کہتا ہوں کلی اللہ کی رحمت کو مجتبیٰ چلا رہے ہیں، اور پیچھے قدم اٹھاتے ہیں اور آپ کے قدموں پہ زہرا کے قدم آتے ہیں، زہرا قدم اٹھاتی ہیں، علی المرتضیٰ کے قدم آتے ہیں۔ جس کے قدموں کے نشان اللہ زمین پہ نظر نہ دے اس ذات پاک کو زہرا کہتے ہیں۔ اتنی پردہ دار بھی، اور نظر آئی دور سے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کل اپنی عورتیں لانا، ہم اپنی عورتیں لائیں گے۔ یہاں عورت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو صرف مرد نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آگے مصطفیٰ تھے، ہاتھوں پہ شہزادے تھے، نظر نہیں آ رہی تھی زہرا، پیچھے بھی امام آگے بھی امام، یعنی رسالت اور امامت کے پردے میں بھی آ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے عورتیں لائیں گے،
بیٹے لائیں گے اور نفوس لائیں گے، نفس لائیں گے. یہ تو بالکل چند افراد ہیں. جو پادری تھا بہت ضعیف تھا، اس کے بیٹے لٹکے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے پھینکا، اپنے پٹکے سے بیٹوں کو باندھا اور بائبل کو کھول کر کہتا ہے رک جاؤ. عیسیٰ نے فرمایا ہے جہاں حق ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہے یہی حق ہے. اور یہ تھوڑے ہیں. انہوں نے دیکھا، بائبل میں دیکھا کہ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ خیال کرنا میرے بعد احمد آئے گا، اس کے 5 پھول ہیں، آج ہم دے رہے ہیں، یہ تو 5 وہی ہستیاں آ گئیں. اور فوری کہا ان سے معافی مانگ لو، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دو، کبھی مقابلے میں نہ آنا، کیونکہ اللہ کی ہونی ہے لعنت. لعنت ہونی ہے جھوٹوں پہ، تو جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے. خبردار کوئی سچوں کے مقابلے میں نہ آنا. جب بھی کوئی اپنے آپ کو سچا بھی کہے ان کے مقابلے میں تو وہی لعنتی ہے، کیونکہ سچے آ رہے ہیں. اب سچوں نے لعنت کرنی جھوٹوں پر. بی بی آگے بڑھی، اٹھا کے ریت کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے اٹھی ریت کے ذات کی طرف اشارہ کر کہتی ہے او عیسائیو خیال کرو، ہمیں پہچانو، ہم چاہیں تو اس ریت سے کتنے عیسیٰ خلق کر دیں. یہ کہنا تھا، انہوں نے معافی مانگی. دوستو عیسائیوں نے معافی مانگ لی، مسلمان رہ گئے. کاش کہ مسلمان بھی اس در پہ جھک جاتے، غلامی کر لیتے، تو آج ہمیں یہ گھر گھر میں مجلس اور گلی بازار میں رونے کی ضرورت نہ پڑتی. لے آئے آگ اس دروازے پر جہاں رسول خدا جھک جھک کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. قدم روک کر رکتے جھکتے کائنات کے سامنے نہ جھکنے والا رسول یہاں جھک کر سلام کرتا ہے. اور وہاں آگ لے کے آ گئے. جلتا ہوا دروازہ پاک زہرا کے اوپر گرا، دروازے کے اوپر فوج گزر گئی. گزرنا تھا، جلتے ہوئی میخیں بی بی کے سینے پر لگیں. بی بی رو کر کہتی ہیں میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرے سینے پہ لپٹا ہوا محسن شہید ہو گیا. بی بی کوما میں چلی گئیں. دیکھا تو وہ فوج اندر گزری، علی پاک کے گلے میں رسی ڈال کے دربار کی طرف لے گئے. جب بی بی کو ہوش آیا کہتی فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ بی بی کہتی ہیں ابھی اسے رسی ڈال کے دربار میں لے گئے ہیں. کہا جلدی سے اندر جا، میرے بابا کا امامہ لا، ابا کا بالا، میں وقت کا محمد بن کر دربار پہ جاؤں گی. شاید مسلمان محمد سمجھ کر میرا حیا کریں، مسلمان حیا کریں، محمد کا حیا کریں. یہ بن کر وقت کا محمد دربار کی طرف چلی. آپ کے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھا امامہ کے پیچ کھل گئے. امامہ کا پیچ کھلا ہوا رسول کے گلے میں آیا. آپ نے دہنا ہاتھ نکالا، پاک علی کی قبر بند میں ڈالا. ایک ظالم نے تازیانہ مارا، بی بی کی دہنے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ گئیں. جب تک بی بی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی.